اسی طرح سے جتنے بھی جدید ڈائٹیشنسٹ ہیں یہ آپ کو کولیسٹرول سے تو بہت ڈراتے ہیں کہ جی فلاں چیز میں کولیسٹرول ہے، چربی نہ کھائیں، یہ بیف کی چربی نہ کھائیں، یا اس کے علاوہ آپ فلاں چیز نہ کھائیں آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، انڈا نہ کھائیں، زردی نہ کھائیں، کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ تو اس حوالے سے کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ جو مرغی کا گوشت ہوتا ہے یا اس کی جو سکن ہوتی ہے اس کے اندر کولیسٹرول کی مقدار پائی جاتی ہے، بلکہ بیڈ کولیسٹرول پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو روز روز آپ ڈیپ فرائی چکن کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باربیکیو ہوتا ہے یا اس میں جو سجی نما جو گوشت ہوتا ہے چکن کا، اس کے اوپر جو اس کی سکن ہوتی ہے اس کے اندر بیڈ کولیسٹرول بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یہ آپ کی شریانوں میں جمنے کے بعد پھر دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، اس طرح کی علامات کا جو ہے وہ پھر سبب بنتا ہے۔ اب اسی چکن کو جب پروسیس کر کے فروزن فوڈ بنایا جاتا ہے جس میں آپ کی پیٹیز آ جاتی ہیں، سوسیجز آ جاتے ہیں اور نگٹس آ جاتے ہیں جو آپ بچوں کو بڑے شوق سے کھلاتے ہیں، اور یہ جو کمپنیز فروزن فوڈ پیک کرتی ہیں یہ اس میں بہت سارے سالٹس، پریزرویٹیوز اور کیمیکل شامل کرتی ہیں تاکہ ان کی جو شیلف لائف ہے مارکیٹ کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ رہے۔ جب آپ فروزن فوڈ کا پیکٹ کھولیں تو یہ آپ کو ایک فریش فیل دینے چاہیے، تو اس حوالے سے بہت سارے پریزرویٹیوز کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی فروزن فوڈ ہے ان میں کیمیکلز کی، سالٹس کی، پریزرویٹیوز کی بھرمار ہوتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پڑھے لکھے حضرات ہیں یہ ان کی جو گروسری ہوتی ہے اس میں آپ اسپیشلی بچوں کے لیے فروزن فوڈ سلیکٹ کرتے ہیں، گروسری میں شامل کرتے ہیں، اور کمپنی کی وہ پیک چیزیں گھر میں لا کر فریزر میں رکھی جاتی ہیں اور بچوں کو تقریباً روزانہ کی معمول پر یا اسکول کے لنچ میں دیا جاتا ہے۔ اور یہ جتنا فروزن فوڈ ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے، یہ مضر صحت ہے، اور کسی قسم کا کوئی نیچرل میٹ نہیں رہتا یہ جتنا اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی صحت کا تو خیال کریں کم سے کم، کہ ایک اگلی نسل ہے جس کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں، اس سے آپ کی بہت ساری امیدیں ہیں، تو ان کی خوراک، ان کی غذا کے اوپر آپ کی توجہ لازمی ہونی چاہیے۔